نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے تو اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب میوہ لاؤ تو اس میں سے انہیں دو، جب کوئی پھل لاؤ اس میں سے انہیں دو، اور اگر دینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر پوشیدگی کے ساتھ لاؤ، اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو کہ تمہارے ہمسائے کے بچوں کو رنج پہنچے گا۔ تو اس میں کیسا مطلب نفسیاتی پہلو ہے کہ وہ چیز جو کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی جو ہے اس کے لیے کچھ لانا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، خیر خواہی ہے، اور بلکہ صدقے کے ضمن میں آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی پوشیدگی رکھو۔ وجہ اس کی یہ کہ دلجوئی مسلمان جو ہے، مومن کی جو دلجوئی ہے، یہ مستحبات سے بھی بڑھ کر اہم کام ہے، کہ بسا اوقات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مواقع پہ مستحب بلکہ افضل امور کا ترک کر دینا مسلمان کی دلجوئی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا، تو مسلمان کی جو دلجوئی ہے اور اس سے محبت اور اخوت کا جو معاملہ ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اب ان چیزوں کی اجازت ہے تو دیگر امور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لیکن منافرت مسلم کو بچانے کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے جو جزء لکھا ہے یہ وہاں ہے، جی اس کا خلاصہ تو اب آپ جو فرما رہے ہیں احساس واقعی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی سے بھی بیان کریں گے نا یہ بات ہے وہ کہے گا غلط ہے، لیکن پھر وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب احساس پیدا کیسے کیا جائے یہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ احساس یہی نا کہ وہ اپنے اوپر احساس تو دیکھیں یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اب یہ احساس پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اب رات کو آدھی رات میں گھر میں بھی جاتا ہے تو عموماً جیسے کمبائنڈ فیملی ہے تو امی بھی ہے تو ابو بھی ہیں تو بچے بھی ہیں تو بچوں کی امی بھی ہے۔ اب گھر کا وہ تو ڈور بیل بھی آج کل ایسی عجیب و غریب ہیں کہ محلے مطلب ڈور بیل بجاؤ تو محلے میں آواز آتی ہے یار، محلہ بیل ہے محلہ بیل، ہاں ایسا مطلب کہ بیلا ہے عجیب قسم کا نا، گھنٹا ہے بجاؤ تو وہ آواز آتی ہے۔ اب مطلب کہ بچوں کی امی کو اگر دروازہ کھولنا ہے تو ویسے ہی آتے ہوئے احتیاط کی جائے کہ ایسے وقت گھر آ جایا جائے کہ جس سے مطلب کہ ماں باپ کو یا گھر والوں کو کم سے کم مطلب تکلیف نہ ہو، کوشش یہی کی جائے۔ پھر اب اٹھانا ہے، اب آپ آ گئے چابی آپ کے پاس ہے نہیں، اب اٹھانا ہے تو پورے گھر والوں کو اٹھانا ہے۔ یہ آپ سوچئے کہ یہ کیا ہے۔ ایک بار بعد اوقات آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی اور جب اس کو نیند آتی ہے اور پھر ایک بار یہ اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ چیزیں گھر کے اندر کی تکلیف ہیں، یعنی ہم ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا احساس کرنے میں ناکام ہوتے چلے گئے کہ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں، بعض لوگ بچوں کو پیار کرنے کے کچھ عجیب جذباتی قسم کے عادی ہوتے ہیں اور بچوں کو نا زور سے چونٹیاں بھریں گے، بچوں کو چک ماریں گے، دانت لگائیں گے، یہ ماریں گے۔ اچھا بعض اوقات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ بچوں کو مطلب دانت ماریں گے اور دانت کا نشان اتارتے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دانت کا نشان تو بچہ پھر دکھائے گا، اور مطلب بچے کے بھی منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی مطلب تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کے بعد سب ہو رہا مسکراہٹ کے اندر ہی، ہاں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، یہ بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے، بچے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا بعضوں کو آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مطلب پسلیوں میں انگلی مارو نا تو یہ اچھلتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے لوگ تفریح لیتے ہیں اور اس کو انگلی مارے گا اچھلے گا، لوگ تفریح، حالانکہ اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اللہ کی پناہ، لیکن لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تکالیف، کسی کی تکلیف کا احساس کرنے والے جو ہمارے جو کیفیات ہیں شاید ہم اس سے نہ بلد ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کو احساس کیسے پیدا کیا جائے، تو خوف خدا اور احترام مسلم، اور یہی کچھ فیکٹر ہیں کہ جن کے ذریعے احساس پیدا کروایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اس معاملے میں ہمارے ساتھ، کیونکہ ادھر تو پوری لسٹ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، لسٹ تیار کی ہوئی ہے، جو ابھی ذکر کیا یہ اس میں کئی چیزیں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو دوران گفتگو جیسے کہ ابھی آئی ہیں۔ چلے کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الجبار اتاری میری فقات ہے، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا زبردست موضوع آپ نے ماشاءاللہ یہ شروع کیا، اور اس میں کئی نکات ایسے جو عوامی طور پر پیش آتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے
اگرچہ وہ پڑوسی کے اس کے حوالے سے، لیکن موقع دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہیڈ لائٹس لوگ جو اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکل میں، کاروں میں ہیڈ لائٹس اتنی تیز اور اوپر لگاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی آنکھوں میں جا کر لگتی ہے. اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور ہیڈ لائٹ روڈ پر پڑے، ہمیں راستہ دیکھنا ہے، نہ کہ دوسرے کی آنکھ کو خراب کرنا ہے. اور یہ جو ہیڈ لائٹ سیدھی آنکھوں میں جاتی ہے، اس کی وجہ سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کا بھی احساس کر لیں اور اپنے ہیڈ لائٹس کے معاملے میں یہ کر لیں کہ وہ روڈ پر روشنی پڑے، سامنے والے کی آنکھوں میں نہ پڑے، تو انشاءاللہ حادثات میں بھی کمی آئے گی. اور سامنے والے کی آنکھ میں جو لائٹ لگنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، وہ تکلیف نہیں ہوگی. اگرچہ یہ سوال میرا ڈائریکٹ آپ کے موضوع سے وہ نہیں ہے، لیکن اس کا بہرحال احساس کے حوالے سے ایک سلسلہ بنتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ہمارے موضوع سے متعلق ہی آپ کا سوال ہے، بلکہ میرے اس میں لکھا ہوا ہے اونچی لائٹ، بیم کہتے ہیں اس کو، بیم لائٹ. اور وہ بہت ریئر کیس کے اندر ایز پر ٹریفک لاز کے جو ان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو میری معلومات ہے کہ اس کا اس طرح بے درگ استعمال جو ہمارے یہاں ہے کہ نیچے کی لائٹ رکھنے کا رواج ہی نہیں، اوپر کی لائٹ رکھو، دور تک لائٹ جانی چاہیے، بھلے سامنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر دے. اسپیشلی چشمہ پہننے والے جو ہیں ان کے لیے رات کو اس حالت میں گاڑی چلانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب سامنے والا اوپر لائٹ رکھ کر آتا ہے کہ آگے اگلا سامنے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے ہے کیا، اور خدا نہ خاصا کوئی بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اس سے سامنے والے کو واقعی تکلیف ہوتی ہے. قانونی طور پر بھی منع ہے. چند ایک جگہوں پر اس طرح لائٹ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی شہر میں تو بہت سارے مسائل اس میں ہیں. تو اس طرح اگر آپ آج تک اپنی چاہے موٹر سائیکل، بعد ہوگا موٹر سائیکل کی بھی ہیڈ لائٹ جو ہے نا وہ بہت فاسٹ جاتی ہے اوپر کی طرف، تو اگر آپ کو اس طرح لائٹیں کا ہے ذہن آپ کا تو براہ کرم اس پر بھی احتیاط کریں کہ لوگوں کو تکلیف اس سے ہو رہی ہے. اس میں تکلیف بلکہ اس میں میرا اپنا تجربہ ہے. ہم لوگ قافلے میں جا رہے تھے گاڑی میں، تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکوں قافلے میں مدنی قافلے مدنی قافلے میں سفر رہتے ہیں، تو وہ ٹرکوں میں جو بھوسا بھر کے جو نا سائڈوں میں بہت زیادہ نکلتا ہے. ایک تو وہ ٹرک کا وہ بھرا ہوا تھا، دوسرا وہ لائٹ اس کی وہی تیز تھی. ون وے تھا، وہاں سے ٹرک آ رہا تھا، یہاں سے ہماری گاڑی جا رہی تھی، تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے ہے کیا. اس نے ڈرائیور نے بچانے کی بیچارے نے بہت کوشش کی، مگر ہوا یہ کہ وہ ٹرک کا جو زائد حصہ بھوسے کا باہر نکلا وہ بہت اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ اس سے جو ہماری گاڑی ٹکرائی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا. مگر وہ کسی طرح اللہ کا کرم ہوا کہ گاڑی جو نا سنبھل گئی اور اس نے مقصد کسی طرح روڈ سے نہیں اتری، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. مگر یہ کہ وہ جو لائٹ کی وجہ سے نظر نہ آنے کا دونوں غلط ہے نا، ایک تو احساس اس کا اور دوسرا وہ جو اوور لوڈنگ ہے. مطلب کہ یہ اتنا میں نے دیکھا ایک گاڑی کو، کسی کے گھر کے میں وہ سیریا آیا ہے نا لوہا، اب وہ لوہے کا سیریا آیا مزدہ میں، یہ جو مزدہ ٹائپ کی گاڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی وین ٹائپ کی جو ہوتی ہے، باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. باپ پر باپ، مطلب کہ ایک تو اس کا اتنا اوپر نکلا ہوا باہر، پیچھے جو باہر جو تھا نا وہ 3-4 فٹ تو وہ باہر نکلا ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے لے کر تو آ گیا، خدا نہ خاصا کسی موٹر سائیکل والے کا بریک فیل ہو جائے یا کسی کار کا بریک فیل ہو جائے، یہ سیڑھیاں جائیں تو سیدھا اس کے پیٹ میں چلے جائیں. مگر میری عقل کام نہیں کرتی کہ ان کو بولنے والا، کو روکنے والا، کو ٹوکنے والا ہے یا نہیں ہے. صریح قانونی جرم ہے، واضح قانونی جرم ہے یہ. لیکن کیا مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں رشوت خوروں کو، اللہ ہدایت دیں رشوت خوروں کو جو رشوتیں لے کر ایسے لوگوں کو گاڑیاں چلانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں. اور صرف یہ کہ وہ بڑی گاڑی کرواتے تو پیسے زیادہ لگتے. یہ لٹرلی مجھے جو گمان پڑتا ہے کم از کم یہ 20 فیٹ ٹرک کا مال تھا. یعنی 20 فیٹ ٹرک کا جو ٹرک ہوتا ہے، 18-20 فیٹ کا جو ٹرک ہوتا ہے، یہ 18-20 فیٹ کے ٹرک کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اس کے اوپر رکھنے والی چیز تھی کہ یہ باہر نہ نکلتا اور ادھر سے آگے نہ نکلتا. لیکن چونکہ وہ کرایہ زیادہ لیتے، لیکن بس اپنے مطلب کہ 1000 2000 3000 روپے یا 4000 یا چلو 10,000 روپے بچانے کے لیے کسی کی جان و مال سے کھیلنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا آپ کو یہ بات یہی احساس کی ہے
کہ یہ احساس ہمیں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اور پھر جو مطلب کہ مٹی پھینکیں گے اور گلی بند کر دیں گے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا موضوع کافی اچھا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تو دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس معاشرے میں، کہ میں جس فلیٹوں میں رہتا ہوں ہمارے اوپر ایک فیملی آباد تھی، اور ان کی جو واش روم ہے اس سے ہمیں کافی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کے واش روم کا نظام صحیح نہیں تھا، اور چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی تھی، اس میں سیلن آ گئی تھی، اور جو چھت میں سیلن آنے کی وجہ سے چھت ہماری گرنا جھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے جا کر اس چیز کی کمپلین بھی کی کہ آپ اس کے لیے کچھ کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ خود کیجئے، ہماری طرف سے تو ہمارا گھر حاضر ہے اور آپ ہی صحیح کرا لیجئے اس کو، ہمیں تو تکلیف نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کو صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے گھر کی پرابلم ہے تو اس کو آپ ہی کو سالو کرنا ہے، مگر ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہی تکلیف ہمیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، تو جب ہم واش روم لے کے جاتے تو ہمیں یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ چھت ٹوٹ کر جھڑ کر اس بچی پہ نہ گر جائے۔ تو ان کے 2-3 دفعہ ریمائنڈ کرانے کے بعد آخر کار میں تصویر چھت کی لے کے گیا کہ ان کو دکھایا ہی جائے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس حالت میں ہو چکی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ میری بچی پہ گر گئی تو اور اس کو کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب اس کی بھرپائی کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ اولاد جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل تو ہے نہیں۔ مگر حالانکہ ان کو بڑے ٹھنڈے تحمل مزاجی کے ساتھ ان سے یہ بات کی تھی، مگر وہ لڑنے کھڑے ہو گئے ہم سے اور انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لوگوں میں احساس نہیں ہے، کسی کی جان کا احساس نہیں ہے، کسی کے مال کا احساس نہیں ہے۔ یہ آپ جو ٹاپک لے کے چلے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، شاید کہ لوگوں کے دل میں اترے بات اور وہ کچھ اصلاح کا رستہ لیں۔ واقعی آپ کے تکلیف تو جیسی تیسی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور حق بھی اس کا ہے جس کے اوپر جو واش روم یا اس طرح کی جو خراب ہو جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو خدائی کرائے، اور خدائی کروانے کے بعد پھر یہ اس کو درست کروائے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں کرتے، اور واقعی یہ اسی طرح چلنے دیتے ہیں، اور اس میں بھی غلط مٹیریل بنانے والوں کا بھی اس میں قصور ہے۔ جو بلڈنگیں بناتے ہیں وہ اتنا ناقص اور غلط میٹیریل استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلا ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلہ اسی عنوان پر کیا تھا کہ یہ مٹیریل کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ بعض اوقات یا تو وہ بناتے صحیح ہیں، پھر آپ اگر کوئی آلٹریشن کراتے ہیں باتھ روم کے اندر، آلٹریشن کرانے کے بعد جب آپ مطلب مثال کے طور پر آپ کو WC نکال کے کوموٹ لگانا ہے فار ایگزامپل، تو اب چونکہ وہ پورا اس کا ٹی اور اس کی جو پورا ایلبو وغیرہ اس کو چھیڑا جاتا ہے، تو پھر اس کو چونکہ صحیح کاریگر سے کام نہیں کروایا جاتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک بار باتھ روم توڑ کے دوبارہ بنایا جائے نا، پھر اس کے بعد یوں سمجھے کہ اس کو ایک بار چھیڑ دیا اب یہ زندگی بھر چیڑتا رہے گا اور آپ کو چھڑاتا رہے گا۔ یہ بھی مطلب کہ باتیں ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح کی تکلیف ہے، آپ سوچیے کہ نیچے کے گھر میں اگر ناپاک پانی گر رہا ہے یا کوئی ایسی تکلیف، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ سر اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ جب آپ یہ کام کرانے بیٹھیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ تو مطلب ایک حصہ ہے، سسٹم ہے کہ اب ایسا ہو ہی جاتا ہے، تو اب آپ کے اوپر آئیے تو آپ اس کو درست کروائیں۔ ان کے اوپر کے باتھ روم والوں کا اگر ہوتا تو ہاں تو یہ نہ وہ ہوتا تو بالآخر تو پریشانی ان کو بھی ہونی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تیزاب کا جو ہمارے استعمال میں جو سننے میں آیا، یہ بتاتے ہیں تیزاب بیچنے والے کہ تیزاب کا استعمال بہت ہوتا ہے ان جگہوں پہ، واش روم وغیرہ میں، تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جو جوائنٹ ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تیزاب سے تیزاب جب زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بسا اوقات اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کیا ٹائلوں کے بیچ میں تجربہ ہوگا گھر والوں کو کہ مطلب جہاں لگے وہ گیپ جو آپ کہہ رہے ہیں نا معروض بھائی، یہ بڑا کام نہیں ہوتا، مگر اصل میں دوبارہ ایک اور خرابی کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی گفتگو سے ایک اور خرابی کی۔ یہ اللہ ہدایت دے ان مستری و پلمبر والے کام کرنے والوں کو، ان کو بعض اوقات
ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا 1-2 دنوں کا ہے اور یہ تھوڑا سا کام ہے، یہ پورا کھود دیں گے کیونکہ ان کو ملی ہے مزدوری، ان کو ملا کام، یہ آرام سے 10 دنوں کا کام نکالیں گے، پورا باتھ روم کھولیں گے، اس کا مال نکالیں گے، نیا مال ڈلوائیں گے اور پوری نئی لائیں گے ڈلوائیں گے، کھودتے 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 کہیں اور 1-2 سوراخ کر دیں گے، جیسے کھال اتارنے والا نہیں ٹک مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو اس طرح یہ سب کریں گے کیونکہ ان کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، آدمی کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیکیدار کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو مزدور صبح شام جو آ رہے ہیں جو ٹھک ٹکائی ہو رہی ہے، اب یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے، اب لے کر بیٹھے سلسلہ، ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف دینے سے باز آ جائے، اور لوگ اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بڑھ کر اسے معافی مانگنے والا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا بن جائے۔ آپ کی مارا ابھی چلی رہے، ابھی تو سلسلہ شروع ہے، ہم نے عوامی تاثرات بھی لیے ہیں کہ اس حوالے سے عوامی تاثرات کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو امیر اہل سنت کی ایک ادا دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ احساس، اس تکلیف، پڑوسیوں کی تکلیف کا احساس، لوگوں کی تکلیف کا احساس کس شے کا نام ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو امیر سنت کے ایک انداز سے عرض کرنے کی، بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے۔ سہولت اور ضرورت، یہ 2 چیزیں زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی سہولت کے لیے کسی کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں لوگوں سے۔ انسان کو کیا بول سکتا ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں بول سکتا، ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اپنی تکلیف میں شامل ہیں، سب اپنی اپنی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگ دین سے دور ہیں۔ لوگ اپنی سہولت کے لیے نا دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے، اپنا کام ہو جائے باقی دوسرے کا بیڑا غرق ہو، اسی میں لوگ آج کل لگے ہوئے ہیں۔ جو ہم مشینی ترقی کر رہے ہیں، ہمارا پہناوا، ہمارا چال چلن اور دنیاوی ماحول کے حساب سے تو ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن دینی ماحول سے اور انسانی فطرت کے لحاظ سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے یہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر ہم اپنے حق کو جانیں گے تو ہمیں دوسرے کے حقوق کا ذہن میں رہے گا کہ یار یہ اس کا ہم پر کیا فرض بنتا ہے، اپنے پڑوسی کا، اپنے اسلامی بھائی کا، یا اپنے ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں انسان۔ پارکنگ میں بھی ایسے ہم نے معاملات دیکھے ہیں آئی صاحب کہ وہ پارکنگ میں بھی اپنی اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر پارکنگ فل ہو چکی ہے مگر جو دوسرا گاڑی لے کر آیا ہے وہ ایسی گاڑی اس جگہ پہ لگاتا ہے کہ دوسری گاڑی کو وہ ڈیمیج کر کے دوسری گاڑی کا مڈ گارڈ توڑ کر بھی وہ اپنی گاڑی کھڑی کر دے گا اور دوسری گاڑی کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ دیکھیں یہاں پر پارکنگ کی جو گاڑیاں اتنی ساری کھڑی ہوئی ہے، ایک تو یہاں پر رش کا سما، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر غلط پارکنگ بھی ایسی بہت سی جگہ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں نا آئی صاحب، تو یہاں پر لوگ بھی جمع ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں؟ پارکنگ بھی اتنی تنگ ہے کہ یہ کھمبے سے گاڑیاں ٹکراتی ہیں، بس آئے اور گاڑی کھڑی کری اور نکل گئے۔ دوسری یہاں پر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو 5-10 منٹ کے لیے اس مارکیٹ میں اگر آیا ہوا ہے، کوئی بھی مارکیٹ میں بندہ گیا ہوا وہاں پر پارکنگ دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو 5-10 منٹ کا کام کرنا تو روڈ پہ نا وہ روڈ پہ کھڑی کر کے چلے جائے گا، اس کی وجہ سے پیچھے پورا سارا ٹریفک جام ہوگا۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دین کی کمی اور کمزوری سب سے بڑی یہی ہے کہ گھر سے ہمیں تربیت ملتا ہے غلط۔ اگر ہم اپنے اولاد کو جو راستہ دکھائیں گے تو اسی راستے پہ وہ عمل کریں گے۔ اگر بڑوں کی چھوٹیوں کی تمیز سکھائیں گے تو ان کی تمیز کریں گے۔ اگر ہم گھر میں ہی بولیں گے مارو، کہ ہر بندہ جلدی میں، کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا ہے، بس ہر بندہ افراتفری میں لگا ہوا ہے کہ پہلے میں دوسرا بعد میں۔ مغربی کلچر ہم لوگ اپنے آپ میں لے کے آئے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ، میڈیا پہ، ساری چیزیں مغربی۔ آپ صبح کے چینل دیکھ لیں آپ لوگ، جہاں پر ان کو اپنی سہولت ہوتی ہے وہاں اپنی کرتے ہیں، جس میں اپنا فائدہ دیکھتے وہی کر لیتے اور جو اپنا فائدہ نہیں وہ چھوڑ دیتے۔ ہاں آج کل اپنا ہی دیکھ رہے ہیں لوگ، جس طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنے گھر سے کچرا صاف بھی کرتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ دوسرے کا گھر گندا ہو رہا ہے، دوسرے کے راستے میں کچرا آ رہا ہے۔ ان کا اگر مہمان بھی آئے گا تو باہر سے ہی آئے گا نا، گھر پہ تو بعد میں آئے گا۔ یہ ہے کہ اپنا نہیں دیکھنا، دوسرے کا بھی دیکھنا ہے، حقوق العباد دیکھنا ہے۔ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ حقیقتاً یہ کرنا چاہیے کہ اپنا بھی فائدہ دیکھنا چاہیے، سامنے والوں کا بھی فائدہ دیکھنا چاہیے۔ بالکل اپنی اپنی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے، اگر کوئی بیچ میں تڑپ بھی رہا ہے آپ اس کو مدد کرنے جاؤ گے تو پولیس یہ وہ اس کا سب کا جنجال آپ کے اوپر آ جائے گا۔ مدد کرنی ہے مگر کیسے کر پائے، کوئی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی جیب کسی کی کاٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی ہیلپ کرنے نہیں آتا ہے، پتہ ہے کہ گن شوٹ کر دے گا، کچھ کر دے گا۔ اس لیے جتنا دور رہ سکتے ہیں اپنا کام کرو اور اچھا کام کرو، صاف کرو۔ مطلب یہ نعرہ صحیح ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، آج کل کے لیے صحیح ہے، پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ آج کل کے لیے ہے۔ کوئی اپنے فلیٹ کے اندر اے سی لگوا رہا ہے رات کو 2 بجے، کیونکہ وہ شاید وہ اے سی والا نے ٹائم نہیں دیا ہوگا، وہ 2 بجے آیا، برابر والا جو فلیٹ میں ٹکا ٹکی ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہے، تو اس کی نیند تو خراب ہو رہی ہے نا۔ سہولت اس کی ہے مگر نیند اس کی خراب ہو رہی ہے۔
हाँ, तो इसके लिए तो फिर वो पड़ोसी मना ही करेगा कि भाई इस टाइम पे नहीं लगाओ, आप सुबह लगवाओ। अगर उसको ख्याल होगा तो वो सुबह लगवाएगा, और अगर वो पावरफुल होगा, बोले तेरे को क्या है, मैं तो लगवाऊंगा। ब्रेक लाइट वगैरह तोड़ दी, इंडिकेटर तोड़ दिए, बस अपनी गाड़ी सही लगनी चाहिए सेफ जगह पर। अपनी सहूलत देखो। हाँ, किसी कभी कभी तो किसी की निकाल के अपनी लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। ये था तो होता ही है, यानी कि तकलीफ तो आपको हर जगह मिलती है, आप रास्ते में निकल जाओ तकलीफ तो होती है। मगर लोग अपनी सहूलत और ज़रूरत के लिए दूसरों को तकलीफ में डालते हैं ना। ऐसा डाल देते हैं, आप कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, ये तो है ही है। आप भी माशाल्लाह घूमते हैं तो आपको भी पता होता है। ये तो बस ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अपनी अपनी करो, जिनको दीन और दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। मकसद हर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी और जो भी ऐसे लोग होंगे तो माशाल्लाह वो एक दूसरे की इस्लाह भी करेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे मुसलमानों का। लोगों ने अपना मशगला बना लिया बस लोगों को तंग करने के लिए। हाँ, ये तो हकीकत है कि हर कोई अपनी अपनी कर रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपना मुफाद देखूं। मुफाद परस्ती हो गई है लोगों में, वो मोहब्बत खत्म हो गई है जो आज से पहले लोगों में होती थी। हर आदमी अपना देख रहा है मेरे भाई। भाई ऐसा ज़हन रखना भी गलत है। इंसान को ज़ाहिर ख्याल करना चाहिए कि यार ये मैं कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोले का मतलब आप गलत कर रहे हो, और उसको मतलब खुद भी एहसास हो गया यार दूसरी तकलीफ का मतलब ख्याल करे हो। नहीं हो रहा ना, अब तो बच्चों को भी जबान पे ये है कि अम्मी अब्बा आप अपनी अपनी करो। बहुत ज्यादा घर खराब हो रहे हैं इससे। कोई भी हो, चाहे अपने माँ का हो अपनी बहन का हो, सबको अपना अपना दर्जा दे दे। कोई अपनी बीवी का हो, उसका अपना, हर किसी का अपना अपना हुकूक है। सब अपने हुकूक के लिए मतलब काम करें। ये सिलसिला बहुत अच्छा है जो आप लोगों को दिखा रहे हो, मतलब कि जो गलत हो रहा है वो बिल्कुल सही करें। सही कह रहे हो, बस ये जो आप कर रहे हो ये सबसे बेहतरीन काम है। अपनी अपनी असल में हर लिहाज से लोग अपनी अपनी यूँ करते हैं कि होता है कि हाँ यार जो मैंने बोल दिया वो सही है, चाहे वो गलत ही बोल रहा हूँ। अपना हो जाए बस, बाकी का बाढ़ में जाए। ये होता है बिल्कुल, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो ये काम कर दिखाता है। मतलब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो फिर गलत ही होगा। दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए कभी कभार। यही हो रहा है, यही नुकसान हो रहा है, बस अपना ही जेब बढ़ो, बस दूसरों को नुकसान दो। हाँ, आपका माल मेरी जेब में आ जाए। हकीकत में लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, अपने मफाद के तौर पर जो भी जिसका गला कटता है या कुछ करता है वो कर रहे हैं लोग। दौड़ ऐसा रह गया, हर कोई अपनी तरफ अपने फायदे में लगा हुआ है, रेस लगी हुई है एक तरह से कहा जाए तो लगता है बेटे ही हैं आपके ना, ये बेटे ही कहते हैं कि आज के दौर में रेस लगी हुई है। और ये क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसी रेस लगी है फिर भी पूरा नहीं हो रहा, अपनी अपनी हो रही है। जैसे करेंगे ऐसे भरेंगे। कहता है मस्जिद में खूबसूरत बना लूँ, मैं कर लूँ, मेरा नाम हो जाए, होगा क्या? वही होगा जो आखिर में आपका अमाल होंगे। कि हर आदमी बोलेगा मैं अपनी करूँ ना, मैं दूसरों की क्यों करूँ, और बाद में ये भी बोलता है मुझे अपनी कब्र में जाना है। तो ये नहीं सोचता कि बाद में पड़ोस कब्र वाला भी काम आएगा। अगर वो अच्छा होगा, अगर वो है ना नेक होगा तो उसमें भी कुछ हमारे को मिलेगा, मगर ये नहीं सोचता। अब ये पब्लिक आवाम जो ये कह रही है कि जनाब हर कोई डेफिनेटली हर कोई तक मुबालगा है। अच्छे लोगों की भी कमी नहीं होगी, मतलब अच्छे लोग भी माशरे में हैं जो दूसरों की तकलीफ का एहसास करते होंगे। लेकिन जनरली अब यही लग रहा है कि लोग यही कह रहे हैं कि यार किसी की पड़ी हुई नहीं है। और वाकई मोटरसाइकिल वालों का भी यही होता है, ऐसा घसीटते हैं मोटरसाइकिलें पार्किंग करने में। इधर भी पता नहीं इधर बाहर क्या होता होगा अपने यहाँ भी, तो आते जाते हुए ना तो होता है कि इंडिकेटर टूट गया तो वो लगवाते ही नहीं, तो पता है लगवाएंगे फिर टूट जाएगा। वो शीशे भी नहीं लगाते ना, मिरर, वो गायब, साइड मिरर, वो टूटना क्या, वो तो निकल ही जाते हैं, वो निकल ही जाते हैं। इसमें दूसरों का एहसास करने के हवाले से एहतराम मुस्लिम रिसाले के शुरू में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने जो हिकायत नकल फरमाई है वो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मुआविन साबित हो। सैयदना अब्दुल्ला खैयात रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से है कि इनकी दुकान पर जो है वो एक मजूसी आया करता था और वो हमेशा खोटा सिक्का देकर जाता था, जिसका चलन नहीं होता था या उसका जो है उसकी कीमत कम हुआ करती थी, तो वो आप ले लिया करते थे। एक मरतबा आप दुकान पर नहीं थे, आपका जो है खादिम दुकान पर था, वो मजूसी इसी तरह आया और खोटा सिक्का देने लगा, तो उसने खोटा सिक्का लेने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। तो सब अब्दुल्ला खैयात रहमतुल्लाह ताला अलैह को मालूम हुआ, तो आपने पूछा कि भाई तुमने वो सिक्का उससे क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा आपका नुकसान हो जाता। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कई अरसे से जो उससे खोटा सिक्का ले लेता हूँ, इसलिए कि कहीं ये खोटा सिक्का दूसरे मुसलमान को दे और दूसरे मुसलमान को उससे नुकसान पहुँचे, तो मैं अपना नुकसान बर्दाश्त करता हूँ और दूसरे मुसलमान को नुकसान से बचाता हूँ। ये यकीनी नुकसान नहीं है, यानी गुमान है ना कि किसी दूसरे मुसलमान को देगा तो उसे नुकसान होगा, मगर उस नुकसान से भी बचा रहे हैं, दूसरों का एहसास। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या है कि आप कपड़े की तिजारत किया करते थे, तो एक ऐबदार कपड़ा कुछ आया था, तो आपने अपने जो साथी जो दुकान पर सेल किया करते थे, तो
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کپڑا ہے یہ کسی کو عیب بتائے بغیر بیچنا نہیں، لیکن انہوں نے یا تو ان کی توجہ نہیں تھی، انہوں نے بیچ دیا، اور عیب بتائے بغیر بیچا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو جب پتہ چلا تو آپ نے وہ رقم ساری خیرات کر دی تھی اس میں۔ تو یہ احساس ہے دوسروں کا کہ بغیر ایک بتائے نہیں کرنا۔ نیت اگر ہم کریں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تو کیا وہ احساس جگانے میں معاون بن سکتی ہے؟ نیت تو اچھی بنائے، اگر آپ کسی سے تکلیف دور کرنا بھی چاہتے ہیں تو نیت تو بنانی پڑے گی نا کہ میں اس کی دل جوئی کے لیے کوئی کام میں کرنے جا رہا ہوں، اب اس کام کو کرنے سے پہلے میں کچھ نیتیں بناؤں اپنی کہ کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ وہی آپ کا کہ رات کے 2 بجے اے سی لگا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا تو ایک توجہ تو جائے گی نا کہ پھر یہ تکلیف ہوں کسی گی کو تو تکلیف شاید نہیں پہنچاؤں گا، اجرت طے کروں گا، جو بھی اس کے شرعی تقاضے ہیں، اخلاقی تقاضے ہیں، اس کو پورے کرنے کے حوالے سے وہ کوشش تو کرے گا نا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ سوال کرنا تھا، یہ جو رکشے وغیرہ یہ دھوئیں چھوڑتے ہیں، یہ اس سے دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ مجھے آج ایک فون آیا ہے میرے نمبر پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا 5 لاکھ انعام نکلا، اور میں نے ان سے کہا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ آگے سے بڑی بدتمیزی کر رہا تھا وہ آدمی۔ ایسے بھی لوگوں کو آپ ساتھ دلائیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ذرا بتائیں کہ لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے اچھے طریقے سے بتائیں؟ 5 لاکھ روپے کا اعلان کا نام سن کر ویسے بھی سامنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ایسے عجیب دھوکہ دیتے ہیں لوگ، اس طرح کے الٹے سیدھے میسج کر کے پھر نام پتہ لے لیتے ہیں، پھر وہ اکاؤنٹ نمبر لے لیتے ہیں، اور پھر جو یہ وہ دھوکے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کسی کو اس طرح کے آپ میسج کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بھی اس طرح کے کئی میسیجز لوگ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانے کی اس میں یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ جیسے یہ اپریل فل جو مناتے ہیں بیوقوفوں کے سردار، تو یہ بھی کیا تکلیفیں پہنچانی ہوتی ہیں دوسروں کو، وہ اس کو جتنی تکلیف زیادہ پہنچے گی اتنا ہی اس کو لطف زیادہ آئے گا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی لاجک بنی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ جو آپ جیسے دھوئیں کا کہہ رہے ہیں، تو دھوئیں والی گاڑیوں سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ہمارا فٹنس ڈپارٹمنٹ جو ہے جو گاڑیوں کی فٹنس کو دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر جو قانون ہے اگر اس پر عمل شروع ہو جائے تو کون نکالے گا دھوئیں والی گاڑی باہر یار؟ مسئلہ یہی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے افراد عطا فرما دیں کہ جو دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، بس یہ ایک ہے۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے بڑھائیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام جس قدر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ جس طرح مختلف شعبہ جات کے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ان کے اندر دیانت داری اور یہ احساس پیدا ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی اس کے بانی امیر اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر ایک احساس، ایک ان کا مکان ہے، اس مکان میں ایک ہال ہے، ایک برآمدہ ہے بڑا سا، جس میں اسلامی بھائی جمع بعض اوقات ہونے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں عموماً۔ پچھلے دنوں بھی 2-4 وہاں پر ترکیبیں بنی تھی۔ اب اسلام میں جب جمع ہوتے تو ظاہر ہے کہ ایک مشورہ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو نیتیں ہو رہی ہوتی تو انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کر کے ایک ہوتا ہے نا بھائی 50 100 60 70 اسلامی بھائی جب جمع ہوں گے تو ایک ساتھ بیک وقت آواز جب کچھ کہیں گے، تو اب جب یہ اس طرح کی آواز اٹھے گی تو رات کے کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے ہے رات کا ٹائم ہے، تو امیر اہل سنت نے اپنے مکان عالی شان کے وضو خانے کے اوپر اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ وہ بورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بورڈ پڑھیے، دیکھیے اور احساس کیجیے، دکھائیے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے سبحان اللہ عز وجل، انشاء اللہ عز وجل، صلی اللہ علی محمد، اور نعت شریف وغیرہ کی آواز مدھم رکھیں کہ صرف آپ کے کان سن سکیں۔ سب کے مل کر بولنے کی گونج سے پڑوسیوں کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے نا؟ یہ آپ کے مکان میں یہ لگا ہوا ہے ہمارے یہاں تو یہ آپ نے جو فرمایا ہے تو بہت بڑا کمال ہے۔ ہمارے یہاں جو آج کل لوڈ شیڈنگ کا سسٹم ہے نا، تو جنریٹر عموماً تقریباً لوگوں کے پاس ہے،
تو لائٹ کی آمد کے لیے جو نا اس پہ ایک بیل لگائی جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ بیل بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے، وہ لگاتے بھی اوپر کی طرف ہے، تو خالی ان کے گھر میں آواز نہیں آتی، وہ پورے محلے میں اس کا شور جاتا ہے۔ اپنے گھر میں لگا لے، اگر کسی کو بیل لگانی تو پتہ چلے کہ بیل کیسی ہوتی ہے۔ اتنا احساس ہوتا تو پھر بیل لگانے کی حاجت نہیں۔ بیل چلو مطلب کہ اگر اپنے آپ کو کوئی نوٹس لینے کے لیے کہ وہ ڈیزل جل رہا ہے یا پیٹرول جل رہا ہے یا گیس جل رہا ہے، اس کے لئے اپنے آپ کو نوٹس دینے کے لیے، یعنی جو کام بھی آپ اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سہولت یا اپنی ضرورت کے لیے کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جسے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ابھی بقرہ عید آ رہی ہے نا، جانور اپنے گھر سے دور دوسرے گھر کے قریب بندھے گا، گھاس اس کے یہاں گھر ڈالا جائے گا، یہ سب مطلب یہ سارے کام جو ہے نا ہم کرتے ہیں کہ یار ہماری گندگی دوسرے کے گھر کی طرف چلی جائے، ہمارا گھر بچ جائے۔ تو دوسروں کو تکلیف ڈال کر، دوسروں کو تکلیف مبتلا کر کے اپنے لیے راحت کا سامان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، احساس کیجئے۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کسی کو انگلی مار دیا چھیڑ کے لطف اندوز لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح آپس میں چغل خوری کر کے ادھر ادھر لگا کے باتیں اس ایسی حرکتیں کر کے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں دوستوں کی مثال بھی ایسی ہے، اور کئی مطلب کئی ادارے ہیں جن میں ایسی مثالیں ہیں کہ دونوں کی لڑائی کروائی اور بیچ میں فیصلے کرنے خود بیٹھ گیا، ایسی لطف اندوزی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی مدنی پور ارشاد فرمائیں کہ ایسے شخص کو اس کے اندر کیسا احساس ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو آپس میں اس طرح جدا کرنے والے کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ محبتوں کے چور، یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں اور یہ بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، چغل خور۔ یہ دو رخا ہوتا ہے اور اس سے واقعی تکلیف ہوتی ہے، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غیبت کے بھی حرام ہونے کی ایک وجہ ایذائے مسلم ہے کہ مسلمان کو اس سے ایذا پہنچتی ہے۔ تو جیسے حدیث پاک ابھی ہم نے سنیا کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، تو زبان سے تکلیف پہنچانے کی تو اتنی تفصیل ہے کہ کیا بات کی جائے۔ یہ تو غیبت کی تباہ کرنے کتاب پڑھیں تو پتہ چلے، اور یوں تکلیف پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، مگر وہ تکلیف پہنچانے والے معاشرے میں برے کہلاتے ہیں۔ ایک طبقہ کسی کی پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی کی کار چوری کر لی، کسی کا پرس چوری کر لیا، کسی کا موبائل چوری کر لیا، سب تکلیفیں، مگر ان کو لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ یہاں ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں جو آپ وائٹ کالر اور جینٹل مین ہیں، بہت ستھرے صاف ستھرے ہیں، مگر آپ کت قدر تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی چیک کیجئے۔ یہاں یہ بھی ہے۔ تو چغل خوری کے ذریعے کہ چغل خوری حرام جہنم میں لے جانے والا تھا، وہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو وعید ہے اس کے لیے، اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اسی طرح غیبتیں کرنے والے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں جدائیاں ڈلوانے والے، ان میں لڑائیاں کروانے والے، اللہ کی پناہ، یعنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے نا، اس کا تو بیان ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ تکلیف بھی بڑی عجیب ہے۔ اس تکلیف میں بھی ایک اپنے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی راحت کے لیے تکلیف پہنچانا۔ راحت کیا ہے؟ یعنی غیبت کسی کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کی غیبت کی، اس کو تکلیف پہنچے گی نا۔ اب یہ تکلیف کیا پہنچاتے ہیں، اس کو غور کیجئے۔ یہ تکلیف یہ ہے کہ مجھے راحت کیا ملے گی کہ میرا پیٹ ہلکا ہوگا، میرا دل ہلکا ہوگا۔ یعنی اگر ساس بیٹھ کر بہو کے خلاف بول رہی ہے یا اس کی کوئی کمزوری یا برائی بیان کر رہی ہے، تو صرف اس کا پیٹ ہلکا ہو رہا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، اس کو نیند اچھی آ جائے گی۔ یا بہو بیٹھ کر ساس کی کوٹ رہی ہے تو کیا اس کو نیند اچھی آ جائے گی؟ شور سمجھائے گا، یار نہیں بول، سن تو لو، سننے میں کیا ہے، سنائے گی، اس کو نیند اچھی آئے گی، اس کا پیٹ بھاری ہوگا۔ یعنی اپنا یہ بات کا بوجھ ہلکا کر کے گناہ کا بوجھ بڑھانا ہے۔ یہ عجیب و غریب لوجک ہے کہ یار پیٹ ہلکا کرنا ہے، پیٹ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تھوڑا اپنا وہ سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں،
تو اب اس کے لیے مطلب کہ کسی کی غیبت کرنی، کسی کی چگلی کرنی، کسی پر تہمت باندھنی، کسی کی بہتان لگانا، کسی کے عیب نکالنا، کسی کو کسی کی نظر میں ڈیگریڈ کرنا، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ آپ چپ رہیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور اجر بھی دے اور سامنے والے کو ہدایت بھی دے۔ تو یہ زبان کے ذریعے جو تکلیفیں اپنی راحت پانے کے لیے بھی لی جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی اللہ کرے کہ حل مل جائے۔ اس سے غیبت کی تباہکاریاں کتاب کا بغور مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس مصیبت سے بھی نجات نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جھوٹ بول کے تکلیف دیتے ہیں، مال الٹا بیچ کر یعنی تکلیف دینے کا جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت بڑا ہے۔ احساس ہونا چاہیے، اور احساس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یہ احساس ہے۔ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ یہ احساس پیدا کرنے کا یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی نسخہ ہے کہ جو مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک تجربے والی بات ہے ذاتی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر بچے کو جھولا دے رہے ہیں اور اس کا جھولا جو نا وہ ہل رہا ہوتا ہے، ٹک 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 ٹک، نیچے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ بچے کو سلا رہے ہیں، وہی تھے ہمیں بچہ سو رہا ہے، ہم کو جگا کر بچے کو سلانے کی مشق کی جا رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا۔ ہاں تو نہیں، بچہ سو رہا ہے نا، اچھا اس کو سمجھانے جاؤ نا، بولا بچہ سلا رہے ہیں، بچہ سلا رہے ہیں، تو یار ہم نے قصور کیا ہے؟ ہم کو جگا کر بچہ کیوں سلا رہے ہیں یار؟ اچھا اب بولو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جھولے کے نیچے بش لگا لیں، اس کے نیچے کو کپڑے کی ڈھیڑیاں رکھ دیں، تو انشاءاللہ یہ جو رگڑ کھا رہا ہے زمین پر تو یہ نیچے والے کے لیے زحمت کا سبب نہیں بنے گا۔ یعنی آپ تھوڑی تکلیف کیجئے، دوسروں کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کال سنائیے، حل مل جائیں گے۔ حل تب ملے گا جب آپ کی سوچ بنے گی کہ میں نے تکلیف نہیں دینی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ علمنی شیئا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے انتفع بھی، جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، جس سے نفع ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایذل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ تکلیف دہ چیز کو دور کرو، یہ جو ہے تمہارے لیے فائدے مند ہے، یعنی اس میں ثواب ملے گا آپ کو۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ مسلمانوں کے سے تکلیف دور کرنا یہ کار ثواب ہے، انہیں تکلیف مبتلا کرنا یہ قیامت کی بہت بڑی تکلیفیں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور کال لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینک کر چلا جاتا ہو اور بہت دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانتا ہو تو کیا کیا جائے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھاتے رہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جانا یہ مطلب نہیں اس کو کہا جائے گا کہ ہمارے بزرگوں سے بھی اس طرح کا ہے، بلکہ ایک نے تو اپنے پڑوسی کی شکایت کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو چند مرتبہ شکایت کی، اس کو صبر کا درس دیا گیا، لیکن وہ اس کی تکلیف پہنچ رہی تھی، تو فرمایا گیا کہ اپنا سامان لے کے باہر بیٹھ جاؤ۔ تو سامان لے کے باہر بیٹھ جاؤ، لوگوں نے کیا بولا یار یہ پرابلم ہے، تو پھر وہ خود آیا، کہا کہ یار سامان اندر لے جاؤ، اب میں تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی تو آپ بدلے میں اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں۔ کوئی حکمت عملی، کوئی دو چار لوگ اور سمجھدار بیچ میں آ جائیں کہ یار ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو وہ مان جائے گا۔ ایسا مطلب کہ بالکل ایسے ہر دھرم قسم کے لوگ نہیں ہوتے کہ اگر آپ محبت سے پیار سے سمجھائیں تو نہ مانیں، سمجھ جاتے ہیں۔ ایک تکلیف کا واقعہ، ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دعوت اسلامی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ بالکل وہ کیا تھا؟ وہ تھا میگا فون کے ذریعے صدائے مدینہ لگانا۔ دعوت اسلامی میں صدائے مدینہ کہتے ہیں فجر میں جگانے کو۔ ہمارے اسلامی بھائی میگا فون لے کر فجر میں جگاتے تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا، جاگو اے غلامان مصطفیٰ جاگو، تو یوں جگاتے تھے، تو جاگتی بھی تھی قوم۔
تو ایک مرتبہ ایک گلی سے ہمارے اسلام